ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام ناظرین کو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں مرحبا کہتا ہوں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف مبلغین بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج بھی ایک ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیمانڈ۔ ڈیمانڈ اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ کون سی ڈیمانڈ ایسی ہے کہ جسے ہم اچھا قرار دیں گے، اور کون سی ڈیمانڈ ایسی ہے کہ جسے ہم برا قرار دیں گے؟ ماں باپ بچوں سے ڈیمانڈ رکھتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے سے چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں، استاد شاگرد سے ڈیمانڈ کرتا ہے، شاگرد استاد سے ڈیمانڈ کرتا ہے، ویورز ہم سے ڈیمانڈ رکھتے ہیں، ہم ویور سے ڈیمانڈ رکھتے ہیں۔ اسی طرح جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، اگر آپ سیٹ ہیں تو ملازم سے آپ کی ڈیمانڈ ہوگی، اور اگر آپ ملازم ہیں تو سیٹ سے آپ کی ڈیمانڈ ہوگی۔ تقاضا، کسی بھی چیز کا تقاضا ہم زندگی کے اندر کیا کرتے ہیں، تو بہت سارے اس کے اسپیکٹس ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل مبلغین سے کلام کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کیا موضوعات ہمارے مبلغین آج بیان کرتے ہیں۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور ظاہر ہے مدنی چینل کا جو ایک مین پرپز ہے وہ دین کے پیغام کو پہنچانا، قرآن و سنت کے پیغام کو آپ تک پہنچانا ہے۔ ہم کسی بھی ایکسپیکٹ سے بات کریں گے، اس میں یہ کوشش کریں گے کہ جو ہمارا دینی پہلو ہے وہ غالب رہے، بیان بھی ہو۔ بڑھتے ہیں آج کی تلاوت کی جانب، آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ، تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا۔ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، اب تم سے کہیں گے جو گوار یعنی دیہاتی پیچھے رہ گئے تھے کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے جانے سے مشغول رکھا، اب حضور ہماری مغفرت چاہیں۔ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، تم فرماؤ تو اللہ کے سامنے کسے تمہارا کچھ اختیار ہے اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تمہاری بھلائی کا ارادہ فرمائے۔ بل كان الله بما تعملون خبيرا، بلکہ اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا
وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء بلکہ تم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسول اور مسلمان ہرگز گھروں کو واپس نہ آئیں گے، اور اسی کو اپنے دلوں میں بھلا سمجھے ہوئے تھے، اور تم نے برا گمان کیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو ایمان نہ لائے اللہ اور اس کے رسول پر، تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، اب کہیں گے پیچھے بیٹھ رہنے والے، جب تم غنیمتیں لینے چلو تو ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو۔ يريدون أن يبدلوا كلام الله، وہ چاہتے ہیں اللہ کا کلام بدل دیں۔ قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا، تم فرماؤ ہرگز تم ہمارے ساتھ نہ آؤ، اللہ نے پہلے سے یوں ہی فرما دیا ہے، تو اب کہیں گے بلکہ تم ہم سے جلتے ہو۔ بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، بلکہ وہ بات نہ سمجھتے تھے مگر تھوڑی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور صرف ترجمہ نہ پڑھیں بلکہ اس کے ساتھ تفسیر بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل سمجھنے کا زیادہ اچھا موقع ملے گا۔ بڑھتے ہیں، آج نعت خوان ہمارے ساتھ زبیر بھائی موجود ہیں، ان کی طرف انشاءاللہ کلام سنتے ہیں۔ زبیر بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ تاجدار کلرا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ماشاءاللہ، چلیے جی سنائیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، اج سکھ ستراری ودھیری، اج سکھ ستراری ودھیری، کیوں دلڑی اداس گھنیری، کیوں دلڑی اداس گھنیری، لو لو وچ شوق چنگیری، 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 اج نینا لایا کیوں جھڑیاں، سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر مستانی کالی زلف عقد مستانی مخمور اکھیں مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر مکھ چند بدر شانی مکھ چند بدر 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 وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء مکھ چند بدر شانی مکھ چند بدر شانی مکھ چند کے لاٹ نورانی مکھ چند کے لاٹ نورانی کالی زلف عقد مستانی کالی زلف عقد مستانی کالی زلف عقد مستانی کالی زلف عقد مستانی مغمور اکھیں مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو اس
صورت نو اس صورت نو اس صورت نو اس صورت نو زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہانا تھا جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آقا رب دی میں شانہ 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 تھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے صورت شالا پیش نظر پیش نظر اے صورت شالا پیش نظر روے وقت نظر روز حشر روے وقت نظر روز حشر روے وقت نظر روے وقت نظر روے وقت نظر روز حشر قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے دلربا کے واسطے صورت شالا پیش نظر صورت شالا پیش نظر صورت شالا پیش نظر قبر تے پل تھی جد غوثی گزر وچ قبر تے پل تھی جد غوثی گزر سب کھوٹیاں تھی صد کھریاں سب کھوٹیاں تھی صد کھریاں سبحان اللہ 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 ما اجملک
سبحان اللہ اجمل کا سبحان اللہ اجمل کا سبحان اللہ اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں سرور کون کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے صبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جا ماشاء اللہ، بہت ہی مشہور زمانہ کلام، اور جب بھی یہ پڑھا جائے سنا جائے تو ہر دفعہ ایک نیا لطف ہے، اور کیوں نہ ہو کہ بزرگوں کے کلام میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ نعت تو ویسے ہی اعلیٰ ترین کلام ہے، لیکن لکھنے والا جب عاشق رسول ہو تو پھر اس کی تاثیر کا اور اثر انگیزی کا رنگ جو ہے وہ نرالا ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اور جب کہ اسد بھائی اس کے پیچھے کوئی واقعہ بھی ہو، وہ واقعہ ذہن میں آ رہا ہو، اشعار چل رہے ہوں، تو بڑا ایک خوبصورت سا منظر بن جاتا ہے۔ جی جی، وہ جو پیر مہر علی شاہ صاحب مدینہ شریف سے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، وہ جو واقعہ پیش آیا اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور پورا جب یہ بندہ کلام سنتا ہے تو وہ واقعہ بھی ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، بڑا ایک اچھا سا ایک وہ ماحول بن جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو کلام کی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بھی معلوم ہو تو بہت ہی لطف آتا ہے۔ کلام اور اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا جو مفہوم ہے وہ اگر ذہن میں ہو تو واقعی بہت لطف آتا ہے۔ بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ جی حضور کیا فرمائیں گے کہ ڈیمانڈ جو ٹاپک ہے ویسے تو بہت واسٹ ہے، اور کوئی ایک طرح کی ڈیمانڈ تو معاشرے میں ہے نہیں، آپ کس پہلو کو اور کس طرح سے بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈیمانڈ لفظ کی ہم وضاحت کر دیتے ہیں کہ ڈیمانڈ لفظ کا معنی اور مفہوم بنتا کیا ہے۔ بنیادی طور پر لفظی معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ مانگنا، کسی سے کچھ طلب کرنا، اور انگلش ڈکشنری کے اندر جو چونکہ یہ انگلش کا لفظ ہے ڈیمانڈ، تو اس لفظ کی جو وضاحت کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ زبردستی کسی چیز کا مطالبہ کرنا، یعنی زبردستی کسی چیز کا اس طرح مطالبہ کرنا کہ آپ اس بات کو ظاہر کر رہے ہوں کہ اگر آپ کا وہ مطالبہ پورا نہیں کیا جائے گا تو آپ اس انکار کو قبول نہیں کریں گے۔ ڈیمانڈ کا مطلب آپ ون شارٹ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی جو کہا ہے، جو کہہ دیا ہے، اب اس کو پورا کرنا ہے، چاہیے ہی چاہیے۔ اب وہ انڈرسٹوڈ ہے، آپ کسی بھی طریقے سے اس کو ہمیں پورا کر کے دیں، ہماری ڈیمانڈ ہے، یہ ہمارا
مطالبہ ہے. اچھا جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں اسد بھائی یہ عموماً دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو یہی ہے کہ جائز ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور ایک یہ ہے کہ ناجائز ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, ناجائز مطالبہ کیا جا رہا ہے. جائز ڈیمانڈ کے اندر بہت ساری چیز آ جاتی ہیں, جیسا کہ آپ کہیں پر جو ہے وہ امپلائی ہیں تو آپ کے جو بھی باس ہیں, جو آپ کے سیٹ ہیں, جو آپ کی کمپنی کے مالک ہیں, ان کی جانب سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم آپ کو جب سیلری پے کر رہے ہیں تو آپ نے کام کو اچھے طریقے سے کرنا ہے, اور یہ ان کا بالکل جائز مطالبہ ہے اور وہ اس چیز میں حق بجانب ہے. اسی طرح جو والدین ہیں وہ اپنی اولاد سے اگر مطالبہ کرتے ہیں, اور یہ اولاد کا حق بھی ہے, اس کا فرض بھی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, اپنے ماں باپ کی بات کو مانے, ان کی نافرمانی نہ کرے, ان کا ادب بجا لائے, تو یہ ان کا مطالبہ بالکل جائز مطالبہ ہے. اسی طرح بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر سے جو جائز مطالبات کرتی ہے وہ اس کے جائز مطالبات ہیں. اچھا جو ناجائز مطالبات ہیں اگر ان کی جانب ہم چلتے ہیں تو دیکھیں کہ اگر باس اپنے ماتحت کو مثال کے طور پر کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور سودی کاروبار یا سودی لین دین کے بارے میں کہہ رہا ہے تو یہ اس کی ڈیمانڈ ہے, لیکن یہ ڈیمانڈ ناجائز اور یہ مطالبہ ناجائز ہوگا. اسی طرح جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ماں باپ اپنی اولاد کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا داڑھی کٹوا دو, تو یہ ڈیمانڈ ان کی کرنا, یہ ان کا مطالبہ کرنا یہ ناجائز و حرام ہے. اسی طرح بیوی اپنی شوہر سے اگر کہتی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ کہیں سے بھی میری خواہشات کو پورا کریں, میری جتنی بھی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کریں, چاہے آپ کو حرام کمانا پڑے, چاہے آپ کو سودی کاروبار کرنا پڑے, چاہے آپ کو جو مرضی کرنا پڑے, ٹھیک ہے, یعنی حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ کر آپ جس طرح چاہیں میری ڈیمانڈز کو پورا کریں, تو اس کا یہ ڈیمانڈ کرنا بھی جو ہے وہ ناجائز و حرام ہو جائے گا. تو یہ بنیادی طور پر ڈیمانڈز جو ہیں وہ دو طرح کی آتی ہیں. اچھا پھر جو جائز ڈیمانڈز ہیں اس کے اندر بھی ہر ڈیمانڈ پوری کرنے والی نہیں ہوتی ہے. اب بچہ ہے, ایک مثال کے طور پر بچہ تو پھر بچہ ہوتا ہے, بچے کی ڈیمانڈز جو ہوتی ہیں وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہیں. بچے کو یہ نہیں پتا کہ مجھے لمیٹڈ مانگنا ہے یا ان لمیٹڈ مانگنا ہے. بچے کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہیں وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہیں اور بعض اوقات ہوتی بھی بالکل جائز ہیں. اب بچے نے صبح بھی چیز مانگی ہے, شام بھی چیز مانگی ہے, رات کو بھی چیز مانگی ہے, پھر اس کو تھوڑا جھولے جھولنے بھی جانا ہے. بچوں کا ایک ہوتا ہے کہ باہر چکر کاٹنے کے لیے بھی جانا ہے, تھوڑا بائک پر بھی گھما کر لے کر آ جائیں, اور بچوں کے 100 مطالبات ہوتے ہیں. تو اب ہر بات کو پورا کرنا اور چونکہ سارے مطالبات بنیادی طور پر تو شرعی اعتبار سے جائز ہیں, لیکن اگر ہر ان کی جائز بات کو پورا کیا جائے گا تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا کہ اولاد جو ہے وہ بگڑ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اولاد کو نہ سننے کی عادت ڈالی ہی نہیں گئی ہے. ماشاءاللہ آپ کے بھی ہیں بچے ہیں صاحب؟ نہیں ابھی تو نہیں ہے, لیکن تجربہ یوں ہے. تجربہ کیسے وغیرہ اور چونکہ معاشرے میں رہتے ہیں تو بچے جو ہے وہ عموماً ضد کرتے ہوئے مجھے کنفرم نہیں تھا, اس لیے میں نے جو ہے وہ رک کے سوال کیا ہے. تو صحیح تجربہ تو ان کا ہوتا ہے جو صاحب اولاد ہوں. سبحان اللہ. اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ہے کتابوں میں کسی چیز کا پڑھنا یا کسی سے جو ہے وہ سننا, اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو پریکٹیکلی اس کسی کام میں جو ہے وہ انوالو ہو. تو میں نے جیسے شروع میں کہا نا کہ ٹاپک جو ہے وہ بہت بہت واسٹ ہے, اور ہر جگہ پر ہی کہیں نہ کہیں ہم یا تو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہوتی ہے. تو اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر مجھے وہ حدیث پاک یاد آتی ہے, خیر الاموری اوسطھا, یعنی کہ اگر ہم اس کو پیش نظر رکھیں اور اس پر غور کریں, انشاءاللہ اس کی مثالوں پر بھی ہم کلام کریں گے. تو جائز ڈیمانڈ, جو ناجائز ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ناجائز ہے, جیسے کہ ہمارے مبلغ نے کچھ مثالیں دی. تو لا طاعت لأحد فی معصیت اللہ تعالی, کسی کی بھی اطاعت کرنا جبکہ وہ اللہ پاک کی معصیت پر مبنی ہو, یہ جائز نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اب وہ کسی بھی صورت کے اندر ہو. جو چند مثالیں دی, اس کے علاوہ آپ خود بھی غور کر سکتے ہیں, بلکہ آپ نے جابس کی جب مثالیں دی تو میں یہ غور کر رہا تھا کہ اگر جاب پر آنے کے بعد باس کو انکار کرے گا تو جاب سے جائے گا. اب ظاہر ہے کہ جس کے ہاں سودی انداز ہوتا ہے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی امپلائی اپنے باس کو کہے کہ سر یہ تو ناجائز آپ کی ڈیمانڈ ہے, میں پوری نہیں کر سکتا, اور اس کے بعد وہ اس ادارے میں رہ بھی پائے, کیونکہ وہ چونکہ عادی ہے تو وہ تو کہے گا کہ بھائی مجھے تو یہ چاہیے. تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کہیں پر اگر جاب کو اگر ہم پہلا ٹاپک یوں ایکسپلینیشن میں لیتے ہیں تو
آپ کو جہاں پر کام کرنا ہے اس سے پہلے یہ غور کرنا ہوگا کہ مجھ سے کیا کیا ڈیمانڈ ہو سکتی ہے. بالکل. اچھا بعض اوقات شروع کر دیتے ہیں کام, اس کے بعد پھر پوچھنے آتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ جائز ہے یا نہیں ہے. تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے کام شروع کرنے سے پہلے ان پہلوؤں پہ کیوں غور نہ کیا تھا. تو کئی تو ایسی جابز ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں بڑا واضح ہوتا ہے کہ یار یہ کام تو مجھے کرنا ہی پڑے گا. تو جاب کے بارے میں تو یہ ہے کہ آپ پہلے جہاں پر اپنی سیلری دیکھتے ہیں, آپ اپنی اور چیزیں فیسلٹیز دیکھتے ہیں, تو آپ کی جو بھی جاب ڈسکرپشن ہے اس کے بارے میں آپ پہلے سے معلومات کر لیں کہ میں یہاں پر اس چیز کو جو ہے وہ پورا کر بھی سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. بعد میں جو ہے وہ آپ کے لیے آزمائش ہوگی. اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جاب کو ہی اگر ہم دیکھتے ہیں نارملی جس میں عموماً لوگوں کو آزمائش ہوتی ہے؟ جی اسد بھائی, جیسا آپ نے فرمایا ماشاءاللہ یہ جو آج کا ٹاپک ہے بہت زیادہ ایک وسیع ہے, اور کرتے چلے جائیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی. اگر ہم اولاً اس کو دیکھیں تو ہر چیز کے ہم سے تقاضے ہیں, یعنی کہ ایک ڈیمانڈ جائز ڈیمانڈ ہے یعنی حق مطالبہ, ایک ناجائز ڈیمانڈ ناجائز ناحق مطالبہ. اگر ہم اللہ پاک کی رحمت سے, اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام کا یہ پیارا دین ہمیں الحمدللہ عطا فرمایا. جب ہم دین اسلام میں آتے ہیں تو دین اسلام بھی ہم سے کچھ چیزوں کا تقاضا کرتا ہے, یعنی ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ایز اے مسلم آپ کو یہ کام کرنے ہوں گے اور آپ کو ان کاموں سے بچنا ہوگا. یہ یہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے, اور یہ ایک اچھی ڈیمانڈ ہے کہ جس سے ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. اسی طریقے سے جو آپ نے سوال کیا آفس کا, جاب کا, کہ جب بندہ کسی بھی کمپنی میں, ادارے میں جاب لیتا ہے, وہاں جاتا ہے, جاب کرتا ہے, تو وہاں کی بھی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں. کچھ ڈیمانڈز تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کا تعلق دین اسلام, ایک ایز اے مسلم تو دیکھنا چاہیے کہ ایسی ڈیمانڈز تو نہیں ہیں کہ جو دین اسلام سے شرع سے ٹکراتی ہوں. بعض دفعہ وہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو کچھ ایسے اسٹینڈرڈز, ان کو ایس او پیز وہ بناتے ہیں اپنے ادارے کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے, تاکہ ان کا ایک اسٹینڈرڈ بنا رہے, ان کا جو ایک نظام ہے وہ اچھے انداز میں چلتا رہے. تو وہ ہم سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ اچھے انداز میں جو ان کے ڈیوٹی آورس ہیں اس کے اندر کام کرنا پایا جاتا ہے. جو ہمیں وہ ٹاسک دے رہے ہیں اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا پایا جاتا ہے. وہاں پر صفائی ستھرائی کا ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے, ہمیں وقت پر آنا ہوتا ہے, وقت پر جانا ہوتا ہے. ہمیں وہاں بیٹھ کر جو وہاں پر اس انوائرمنٹ کے جو تقاضے ہیں, یعنی انوائرمنٹ کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ اب ہم جیسے الحمدللہ اتنے پیارے انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب میں یہاں کوئی چیز کھا کے اگر کوئی چیز نیچے پھینک دوں گا ریپر, تو یہ بات درست نہیں. اخلاقی طور پر اخلاقی فرض بنتا ہے کہ میں ایسے کام نہ کروں. تو انوائرمنٹ کا بھی ایک طرح سے وہ ہوتا ہے کہ بھئی اس انوائرمنٹ کا میں نے خیال رکھنا ہے, جس آفس میں جس بوتھ میں بیٹھا ہوا ہوں اس کو میں نے صاف ستھرا رکھنا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جو ایک حق مطالبہ ہے, جبکہ وہ شریعت اور دین اسلام سے نہ ٹکراتی ہوں. پورا کرنا چاہیے, پورا کرنا چاہیے. اور شاید یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ جو نوکری پیشہ افراد ہوتے ہیں وہ اپنے باسز کی شکایت تو بہت کرتے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی, ہمارا باس ایسا ہے. لیکن جب باسز کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ جو اپنے امپلائیز کی کہانیاں سناتے ہیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے کہ زیادہ گڑبڑی کون ہے اور بڑا جو ہے وہ مجرم کون ہے, کیونکہ دونوں طرف سے مسائل جو ہے وہ کافی ہوتے ہیں. تو جو جائز ڈیمانڈ ہے ظاہر ہے کہ اس کی ایس او پی ہے وہ آپ کو پوری کرنی, اور یہ شرعاً بھی ضروری ہے کہ آپ نے جس چیز پر ان سے معاہدہ کیا ہے اور جو کام کر کے آپ کو دینا ہے تو وہ آپ کو کر کے دینا ہے. تو اگر آپ امپلائی ہیں تو آپ کو یہ ضرور, اس پر ایک کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ مجھے کیسے پتہ لگے کہ میں اپنے کام سے جو ہے وہ مخلص ہوں اور میں درست طور پر کام کرتا ہوں. تو کسی نے کہا بھئی آپ یہ غور کر لیں کہ کیا اگر آپ پر سپروائزر نہ ہو اور مینیجر نہ ہو تب بھی آپ اتنی پروڈکشن کریں گے جتنی آپ مینیجر کے ہوتے ہوئے کرتے ہیں؟ واہ واہ. تو اگر تو آپ بغیر سپروائزر کے بھی اتنا ہی کام کریں گے تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک مخلص جو ہے نا وہ امپلائی ہیں. اور اگر سپروائزر تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا یا مینیجر آگے پیچھے ہوا اور آپ نے جو ہے وہ ڈنڈی مارنا شروع کر دی تو اب آپ اپنے اوپر غور کر لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے اوپر جب تک سزا کی تلوار ہوگی تب تک تو میں ٹھیک چلوں گا, اور جیسے ہی وہ تلوار مجھ سے ہٹ جائے گی, اب سپروائزر نہیں ہے یا چھٹی پر ہے, تو اب جو ہے وہ میں صحیح سے کام نہیں کروں گا. دیٹ مینس کہ آپ جو ہے
اس ادارے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. ایک دفعہ ایسی بات ہو رہی تھی کہ کون سا ادارہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے, وہاں پر ٹریننگ بہت اچھی ہوتی ہے, لوگ بہت اچھا جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو ایک ادارے کی اگزامپل دی گئی کہ یہ ادارہ جو ہے نا وہ دا بیسٹ ہے. اچھا, بڑا اچھا لگا کہ یار زبردست ہے. اس ادارے کے ایک بڑے سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ ایسا کیا کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں یہ رائے ہے کہ اس ادارے کے جو لوگ ہیں نا وہ ڈسپلن کے اندر بس ذرا بھی 19-20 نہیں کرتے. اس نے کہا اسد بھائی بات تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم ڈسپلن کے اندر بہت زیادہ ہمارا نام ہے, لیکن حال ہمارا بھی عام اداروں جیسا ہی ہے. وہ کیسے کہ اگر ہمارا بھی سپروائزر کسی دن نہ ہونا تو ہمارے لوگ بھی ویسا ہی کریں گے جیسا کہ عمومی طور پر ہوتا ہے. تو یہ ایک ہیومن سائیکی بھی ہے کہ عموماً لوگ جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتے کہ ان کو جو ہے جب تک سزا ان کے اوپر نافذ نہ ہو تو وہ کام ڈھنگ سے کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا, یہ نیشن وائز مختلف ہوتی ہے, ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوتا. دنیا کے اندر بعض اقوام کے بارے میں سنا ہے اور تھوڑا بہت دیکھا ہے, زیادہ نہیں کہوں گا لیکن کسی حد تک دیکھا ہے کہ بعض قومیں جو ہیں وہ اتنی ڈیولپ ہو گئی ان کے افراد اور ان کے لوگوں میں کسی بھی وجہ سے, وہ خاص ٹریننگ سے ہو یا ان کے کلچر کی وجہ سے, کہ وہ دیگر اقوام کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. میں نہیں کہتا کہ وہاں پر دو نمبری نہیں ہوتی ہوگی, لیکن ایز اے نیشن, ایز اے قوم ان کے بارے میں ایک کنسیپٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور یہ خام خواہ نہیں ہوتا. کسی بھی قوم کے بارے میں, ایک قوم ہے جس کے بارے میں اس سے جب بھی کام کرو گے ڈنڈی مارے گی, تو خام خواہ نہیں ہوگا. وہ لوگوں کے بار بار کے تجربات ہوں گے کہ یار جب بھی اس طرح کے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے تو دھوکہ ہی کھایا ہے. تو وہ کنسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ اگر ہم کہیں پر کام کرتے ہیں اور ہم سے کوئی جائز تقاضا ہے تو ہم بغیر مینیجر کے اور بغیر سپروائزر کے ویسا ہی کام کرنے والے ہو جائیں. ہے بہت مشکل, لیکن ایک ٹیسٹر ہے. آپ اپنے آپ پر جو ہے وہ غور کر لیجئے کہ اگر مجھ سے کوئی جائز مطالبہ ہے تو ہمیں وہ پورا کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی بینیفٹ ہوگا, آپ کی قوم کو بھی فائدہ ہوگا. ہمارے مخاطب میں ظاہر ہے کہ اس وقت وہی لوگ ہیں کہ جو دنیا میں اردو بولتے ہیں یا سمجھتے ہیں, اور ان کی اکثریت ہماری بر صغیر پاک و ہند میں ہی ہے, یا دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہمیں سن یا دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کا تعلق کہیں نہ کہیں پاک و ہند سے ہوگا. ابھی نہیں ہوگا تو پیچھے کہیں سے ہوگا. تو ایز اے نیشن اس خطے کے بارے میں مجموعی طور پر رائے اچھی نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے اندر ایسی ہم خصوصیات پیدا کریں کہ ہم اتنے اچھے ہو جائیں کہ ہمارے بارے میں ایز اے نیشن جو ہے وہ لوگوں کی رائے جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. اور یقین کیجئے کہ بڑا دکھ ہوتا ہے جب کسی کے بارے میں ایسا ہم سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. اور ایز اے مسلم یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے اور ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کو پورا کریں. یعنی جائز مطالبہ ایسا ہوتا ہے کہ مطالبہ جو ہے غلام الیاس بھی وہ جائز ہوتا ہے. باس کا بعض اوقات مطالبہ جائز ہوتا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے یا وہ اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یا پھر جو ہے وہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہوتا. مثال دیتا ہوں, باس نے, سپروائزر نے, مینیجر نے کہا کہ جی آج جو ہے وہ آپ کو اوور ٹائم لگانا ہے, 4 بجے آپ کی چھٹی ہوتی ہے, 5 بجے تک آپ کام کریں کیونکہ یہ فائل ہے یہ آپ نے کمپلیٹ کر کے جانی ہے, سسٹم آگے چلے گا چین ورک کے. اب بظاہری طور پر یہ مطالبہ تو درست ہے کہ یہ اوور ٹائم لگا لیں, آپ کام کو پورا کر لیں, لیکن اس کا نتیجہ پھر کیا نکلنا چاہیے کہ آپ اس کو جو اس کا اوور ٹائم ہے وہ اس کا OT بھی پے کریں. لیکن بعض جگہوں پر اس طرح دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے جی آپ کا کام ہے, آپ کو آج یہ دی تھی, آپ نے فائل کرنی تھی تو آپ نے کر کے ہی جانی تھی. اچھا, وہ فائل کام اتنا تھا کہ وہ 4 بجے تک پورا ہو بھی نہیں سکتا تھا, اس کو ٹائم تھوڑا آگے لگنا ہی تھا. وہ کام اتنا زیادہ یوں کہہ لیں کہ ٹپیکل تھا, کوئی تھوڑا سا مشکل کام تھا. تو اگر کوئی آپ اس سے اوور ٹائم لگا رہے ہیں تو اس کو زیادہ بھی دیں. بعض جگہوں پر سیکورٹی میں اس طرح ہوتا ہے کہ جی طے تو یہی ہے کہ بھی آپ کا 8 گھنٹے کا جا رہا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب تک دوسرا بندہ نہیں آئے گا تب تک آپ جا نہیں سکتے. اچھا, سیکورٹی معاملات ہوتے ہیں, دیگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو اس میں کیا ہے کہ جی آپ یا تو اس میں شرعی اعتبار سے بھی دیکھ لیجیے, اخلاقی اعتبار سے بھی دیکھ لی جائے. بعض اوقات اگلا بندہ 3-3, 4-4 گھنٹے نہیں آ رہا ہے, تب تک آپ سیٹ بھی نہیں چھوڑ سکتے, اور آپ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کو اس کی پیمنٹ بھی نہیں ملے گی. تو اس میں شرعی اعتبار سے بھی دیکھ لی جائے اور اخلاقی اعتبار سے بھی دیکھ لی جائے کہ بھی کیا جائز ہے اور کیا ناجائز. اس میں کمپنسیشن دینی چاہیے, یا تو آپ اوور ٹائم دیں یا بعض اداروں کے اندر اس کو ایڈجسٹمنٹ کی اجازت دی جاتی ہے کہ آج اگر آپ نے 3 گھنٹے 2 گھنٹے زیادہ کام کیا ہے تو آپ
کل جو ہے وہ 2 گھنٹے لیٹ آ جائیں یا کسی اور دن، جو بھی اس کے ادارے کے اصول ہوتے ہیں. تو بہرحال دونوں طرف سے اگر تقاضوں کو صحیح طور پر پورا کیا جائے گا. میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کی کچھ ایسی ہی عادت تھی جیسا کہ آپ نے کہا، اچھا. اور بعض ایسی عجیب و غریب نیچر کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خود جان بوجھ کے لیٹ آئیں گے کہ اس کی ڈیوٹی کا وقت ختم ہونے والا ہے، آخری آدھے گھنٹے میں آ کر کوئی ایسا کام اس پہ ڈال دیں گے کہ اس کو گھنٹہ 2 گھنٹا زیادہ رکنا پڑے، اور پھر اس کی کمپنسیشن بھی نہیں دیں گے. ایک مزاج ہوتا ہے بعض سیٹھوں کا کہ وہ خام خواہ جو ہے وہ اس سے کام کرواتے ہیں. تو میں اس شخص کو جانتا ہوں، بہت ہی اچھا امپلائی تھا، اور اس عادت کی وجہ سے اس نے ریزائن کیا. جب اس نے ریزائن کیا تو سیٹھ نے اس کی بڑی منتیں کی کہ یار آپ کو کوئی مسئلہ ہے. تو وہ اتنا بدظن ہو چکا تھا کہ اس نے کہا نہیں سر، بس میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور میں اتنا جانتا ہوں کہ اس کے بعد اس کا جو کام ہے وہ کافی نیچے آیا. تو اس نے ایک اچھا ورکر جو ہے وہ گنوا دیا. تو یاد رکھیے، ظاہر ہے کہ پاگل تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا، بے وقوف کوئی بھی نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت زیادہ سمجھدار ہیں، تو ٹھیک ہے آپ سمجھدار ہوں گے، لیکن اگلا بھی بے وقوف نہیں ہوتا. اور 2024 میں میرا یہ ماننا ہے کہ بے وقوفوں کی تعداد بہت کم ہے. لوگوں میں بہت شعور آ چکا ہے، دنیاوی معاملات کی بات کر رہا ہوں. اور انفارمیشن کی وجہ سے ایک زمانہ تھا لوگ مطلب سیدھے سادے ہوتے تھے اور ان کو بنانا شاید آسان ہوتا ہو، لیکن آج کل جو ہے نا بہت مشکل ہے. تو آپ کے سامنے کوئی اظہار نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے وقوف ہے، وہ سب سمجھتا ہے. وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے جس دن اس کی مجبوری ختم ہو گئی اس دن وہ پھر معاورتاً کہتے ہیں نا کہ لات مار کے نکلے گا، اور پھر آپ کا تذکرہ بھی اچھا نہیں کرے گا. تو اگر کوئی جائز ڈیمانڈ ہے ہمارے ماتحت کی امپلائی کی تو وہ پوری کرنی چاہیے، اور اگر پوری نہ کر سکیں تب بھی منع کرنے میں ہمیں انداز جو ہے وہ بہت اچھا اختیار کرنا چاہیے، اور دونوں طرف سے اس معاملے کو جو ہے وہ ہمیں بہتر انداز پر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور ہم بہتر انداز پر کریں. اسی طرح ایک اور اس کا ایکسپیرینس کہہ لیں یا ایک اور طریقہ ہم ٹیسٹ کرنے کا دیکھ سکتے ہیں کہ اگر وہی کام ہمیں فری لانس کے طور پر ملتا ہے، یعنی کہ مثال ہے میں نے 10 فائلز بنانی ہے، روزانہ کا میرا ٹاسک ہے اور میری 8 گھنٹے کی جاب ہے، تو میری 10 فائلیں بنانی ہیں، تو میں تو 6-7 پر آ کر جو ہے نا بس بالکل ادموا سا ہو جاتا ہوں اور شور شرابہ شروع کر دیتا ہوں کہ بہت کام ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. اور اگر وہی مجھے فری لانس کام مل جائے، ٹائم باؤنڈ نہ ہو کہ بھئی 10 فائل جس وقت آپ بنا لیں گے تو آپ کو آپ کا اتنا جو معاوضہ ہے وہ مل جائے گا، تو وہی کام میں 4 گھنٹے کے اندر کر رہا ہوں، تو کیا ڈیفرنس ہے؟ کیوں؟ یعنی کہ وہی کام جب آپ وقت ٹائم باؤنڈ اجارے پر آپ کر رہے ہیں تو اس وقت تو آپ 8 گھنٹے میں بھی پورا نہیں کر رہے. اسی طرح ٹھیکے کے کام میں بھی عموماً مشہور ہے کہ یار دیہڑی پہ کام نہیں کراؤ، ٹھیکے پہ کرا لو، کیونکہ ٹھیکے کے اندر جو ہے نا وہ 10 دن کا کام 5 دن میں نپٹا کے جو ہے وہ چلا جائے گا، اور دیہڑی میں کروائیں گے تو وہی جو 2 دن کا کام ہے وہ 3 دن میں 4 دن میں ہو رہا ہوگا. تو وائی از دیٹ ڈفرینس؟ یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ وہی آپ کا ٹاسک ہے، وہی آپ کی صلاحیتیں ہیں، سب کچھ وہی ہے، لیکن جب آپ کو ٹائم پر رکھا جا رہا ہے تو آپ اسی ٹاسک کو لمبا کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، اور وہی ٹاسک اگر آپ کو ایز اے فری لانس مل رہا ہے، ٹھیکے کے طور پر مل رہا ہے، تو آپ اس کو فوراً نپٹا کے نکل رہے ہیں. تو ہر شخص اپنا جو ہے وہ امتحان لے. یہاں پر ہم ظاہر ہے کہ ایک سوچ ہی آپ کو دے سکتے ہیں اور ایک تربیت کی ہم بات کر سکتے ہیں. کیا ہمارے صحابہ ایسے تھے؟ کیا ہمارے اسلاف ایسے تھے؟ یا کیا اچھے مسلمان آج کے زمانے میں بھی ایسے ہوتے ہیں؟ یا اچھا مسلمان ایسا ہونا چاہیے؟ اور اس کا میں آپ کو فرق عرض کرتا ہوں. یہ جو بے روزگاری کا رونر ہوتے، میں نہیں کہتا کہ بے روزگاری نہیں ہے یا مہنگائی نہیں ہے، اللہ پاک سب کے لیے آسانی فرمائے. یعنی کہ اس وقت جو مشکل وقت ہے، بہت کم ایسا ہوا تاریخ میں کہ جب اتنی ٹائٹ سچویشن آئی. وہ اپنی جگہ پر ایک بحث ہے جو کہ اس سے میں ڈینائی نہیں کروں گا، لیکن اس وقت بھی اچھے لوگوں کی ڈیمانڈ مارکیٹ کے اندر باقی ہے، اور اچھا کام کرنے والے آج بھی فارغ نہیں ہیں. میں ابھی بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اور ایک ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو نہیں، کئی ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو.
کہ وہ اپنی مرضی سے ادارہ سلیکٹ کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی سیلری پر جاتے ہیں اس بے روزگاری کے زمانے میں بھی. کیوں؟ کیونکہ ان کا کام اتنا اعلیٰ ہے، اتنا عمدہ ہے، اور جو بھی ان کی مارکیٹ ہے اس کے اندر ان کا نام اتنا اچھا ہے کہ ان کی آج بھی ڈیمانڈ ہے. تو آپ اپنے آپ کو قیمتی بنائیے، آپ اپنے آپ کو بہتر بنائیے، اور جو بھی جائز ڈیمانڈ ہے آپ کے سیٹ کی وہ آپ پورا کیجئے. تو انشاءاللہ کبھی بھی کسی بھی موقع پر آپ کو جو ہے وہ آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ابھی میرے ایک عزیز ہیں، قریبی ہیں، کزن ہیں، تو بڑی اچھی کمپنی میں تھے اور ان کی جاب چلی گئی، کسی بھی وجہ سے کمپنی نے ان سے معذرت کر لی. اچھا، سچی بات یہ ہے کہ میں ان کے بارے میں بڑی تشویش میں تھا کہ یار بیچارہ اچھی جاب پر ہے، اور یعنی کہ جو ہائی لیول پر ہوتے ہیں تو ان کے جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں. یعنی کہ مزدور اگر 1,00,000 چاہیے تو سپروائزر 10,000 چاہیے ہوں گے، اور مینیجر 5,000 چاہیے ہوں گے، COO جو ہے نا وہ 2,000 چاہیے ہوں گے، اور CEO جو ہے وہ 200 چاہیے ہوں گے. یعنی کہ جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں تو مارکیٹ میں جو اس کی گنجائش ہے وہ کم ہوتی جاتی. تو وہ اچھے لیول پر تھے، تو میں کافی تشویش میں تھا کہ یار اس کا پتہ نہیں بیچارہ کیسے جاب لگے گی، اور جو ایک حالات واقعات چل رہے ہیں. تو چند دن کے بعد مجھے کال آئی کہ مجھے اس سے بھی بہتر جگہ پر ایک جاب آفر ہو گئی ہے. تو میں اس شخص کو پرسنلی جانتا ہوں، محنتی ہے ماشاءاللہ، اپنے کام کو پورا کرتا ہے. تو اس وقت کے اندر بھی آپ کے پاس بھی اگزامپلز ہوں گی، آپ بھی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، تو جائز ڈیمانڈ کو پورا کیجئے اور اچھے انداز پر پورا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام میں، آپ کے وقت میں، آپ کے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ برکت ہوگی. سد بھائی ابھی ہم دیکھیں نا تو اس دور کے اندر تقریباً ہر کوئی جو ہے نا اپنے حقوق کا جھنڈا لے کر آگے چلتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے حقوق پورے کیے جائیں، میرے جو تقاضے پورے کیے جائیں، چاہے وہ میاں بیوی کا معاملہ ہو. یہاں کہتا ہے کہ میرے حقوق پورے ہوں، بیوی کہتی ہے میرے حقوق پورے ہوں، بچے کہتے ہیں کہ والدین ہمارے حقوق پورے کریں، والدین کہتے ہیں کہ بچے ہمارے حقوق پورے کریں. اسی طریقے سے یہ سیٹ اور ملازم کا ہی معاملہ آ جاتا ہے. سیٹ کہتا ہے کہ بھئی جو میرے سارے جو معاملات ہیں، کام ہیں، مطالبات ہیں، یہ پورے کرو. وہیں ملازم بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ سیٹ صاحب کو میرے تمام جو بھی معاملات ہیں، ڈیمانڈ ہے، وہ پوری کرنی چاہیے. اگر ہم غور کریں تو الحمدللہ دین اسلام وہ پیارا دین ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اور دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ جس میں مکمل تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. اتنا پیارا دین ہے، نہ صرف انسان تو اشرف المخلوقات ہے نا، ایسی چیزوں کے بھی حقوق کا بیان کیا گیا ہے کہ بظاہر جن میں جان نظر نہیں آتی. راستوں کے حقوق ہیں کہ بھئی راستہ آپ نے بند نہیں کرنا، کس طرح، ہر چیز اس میں معاملات پورے موجود ہیں. راستے کے حقوق ہیں، پھر پڑوسی کے حقوق ہیں، پھر نہیں ایک تو وہ ہے نا کہ جو آپ کے خاندان والے رشتہ دار ہیں، اب پڑوسی ہے، اہل علاقہ ہیں، اہل محلہ ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، آپ نے کس طرح رہنا ہے. اور پھر اب مسجد ہے، مسجد میں جانے کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، آپ نے کس طرح مسجد میں جانا ہے کہ منہ آپ کا جو بدبودار نہ ہو، منہ خوشبودار ہو، بدن سے بدبو نہ آ رہی ہو. تو یہ تمام تر چیزیں دین اسلام نے بیان کی ہیں. اگر چاہے وہ سیٹ ہو، ملازم ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، ماتحت ہو، سب کے سب اگر دین اسلام پر چلنے والے بن جائیں اور بندہ فرض علوم سیکھ لے کہ بھئی اگر میں ملازم ہوں تو میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں، میرے ذمے کون سے حقوق ہیں، اور اگر میں سیٹ ہوں، میں CEO ہوں، تو مینیجر ہوں، تو میرے ذمے دین اسلام نے کون کون سے حقوق رکھے ہیں، تو بہت اچھا ہے کہ ہمارا ایک معاشرہ بن جائے گا، بہت خوبصورت معاشرہ بن جائے گا. اس طرح آپ نے واقعات، ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ واقعات تو ہوتے ہیں. سیٹ اور ملازم کا واقعہ، ایک مرتبہ وہ رات واپسی تھی ایک جگہ سے، تقریباً رات کے 2-2:30 بج رہے تھے، تو گاڑی جو پنچر ہو گئی، تو ہم پیٹرول پمپ پر گئے، پنچر والے کی جو شاپ ہوتی ہے اس پہ گئے، وہ پنچر لگا رہے تھے نا، ہم کھڑے ہوئے. اب کچھ اچھا ہم الحمدللہ ایک مذہبی اولیاء تھا، وہ سب ہم کھڑے ہوئے کافی دیر سے. اب میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ گاڑیاں آئیں، اس کو اس نے منع کر دیا، جاؤ، نہیں ہے، نہیں، اس کا پنچر نہیں، اس کا پنچر نہیں، اس کا پنچر نہیں، منع کرتا رہا، جس کا لگا اس کا لگا دیا. اب میں اس کے پاس گیا، میں نے یار یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نا ابھی ہمارا سیٹ گیا ہے اور سیٹ پورے دن کا حساب ہم سے لے کے گیا ہے، پورے دن سے ہم کام کر رہے ہیں، اور میں نے اس کو بولا کہ مجھے نا 1 کپ چائے پلا دو. 2-3 لوگ تھے وہ کام کرنے والے، کہا کہ ہم نے کہا کہ مجھے نا ہمیں 1 کپ چائے پلا دو، تھک گئے ہم. اس نے چائے نہیں پلائی. چائے کتنے کی آتی؟ 200 روپے کی آتی. اور اب دیکھو میں نے اس کا 1 گھنٹے میں
2,500-3,000 ہزار کا نقصان کر دیا. اگر یہ مجھے چائے پلا دیتا تو میں اس کا نقصان تھوڑی کرتا. اب اس میں دونوں طرف سے باتیں آ رہی ہیں. حالانکہ شاید اس کا ملازم کا یہ مطالبہ کرنا بنتا نہیں تھا، اخلاقی فرض تھا اگر وہ پلا دے. اگر اس کے SOPs میں جاب میں نہیں ہے کہ بھئی میں یہ سہولیات آپ کو دوں گا، پھر اخلاقی فرض تھا کہ اس کو پلائے یا نہ پلائے. لیکن جب ایک اس کی ڈیوٹی کے اوقات کار ہے، اس کی ایک ڈیوٹی ہے کہ بھئی آپ نے دوپہر سے لے کر رات تک کام کرنا ہے، پنچر لگانے، اس کے اوپر تو شریعت نے واجب کیا تھا نا، لازم کیا تھا کہ وہ یہ کام پورا کر کے دے، اس نے نہیں کیا. تو ایسے ہی یہ دونوں معاملہ دونوں طرف سے پائے جاتے ہیں، ملازم کی طرف سے بھی، سیٹ کی طرف سے بھی. لیکن اب ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ کون سے ہمارے جائز مطالبات ہیں، کون سے ناجائز. اس کے لیے وہ جیسے بھی آپ نے بھی وہ پڑھا تھا. اور اولاً تو یہی ہے کہ ہر بندے کو فرض علوم سیکھنا چاہیے کہ میں اپنی ذات کے لیے سیکھوں کہ مجھ پر کیا فرض ہے، کیا کام مجھے کرنے چاہیے، چاہے بچوں کے حوالے سے ہوں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، والدین کے حقوق کے تعلق سے، میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے. تو اس میں دعوت اسلامی الحمدللہ پیش ہے. دعوت اسلامی نے بڑے پیارے ادارے بنائے بنام جامعات المدینہ فار گرلز فار بوائز بھی ہیں. اسی طرح جو بڑے حضرات ہیں کہ بھئی ہم جا کر کس طرح سیکھیں، مدرسہ المدینہ بالغان بالغات بھی ہیں. پھر اس کے ساتھ اگر آپ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، جاب پر ہوتے ہیں، آپ کو وقت نہیں ملتا تو فیضان آن لائن اکیڈمی ہے جو آپ کو 24 گھنٹے سروس فراہم کر رہا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کر آپ جب چاہیں فرض علوم سیکھ سکتے ہیں کہ میرے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں. بندہ اس طرح سیکھتا چلا جائے اس پر بہت ساری چیزیں جو نا وہ واضح ہو جائیں. ماشاءاللہ. ہمارے آن لائن میں اجارے کے تعلق سے بھی کورس ہے؟ جی الحمدللہ ہم نے ایک سلاٹ ایسی رکھی ہے اسد بھائی، کامن ہے. آپ جو چاہے تاریخ پڑھنا چاہیں، کوئی بک خاص کہ میں نے یہ بک پڑھنی ہے تو یہ آپ اس سے پڑھ سکتے. جب بھی ہوں گے کہیں نہ کہیں آن لائن کو لے آئیں گے. آپ جو مثال دے رہے تھے نا اس میں کیبن کا لفظ آیا تھا، تو ناظرین میں بتا دوں کیونکہ آن لائن جب پڑھاتے ہیں نا تو کیبن میں ہوتے ہیں، تو ہر شخص اپنے انوائرمنٹ کو زیادہ وہ ہوتا ہے. تو آپ کچرا پھینکنے کی بات کر رہے تھے تو آپ نے کیبن کا لفظ کہا. تو بہرحال کیبن ہو یا گھر ہو یا آفس ہو، کچھ بھی ہو، کہیں بھی ہو، ہمیں اسٹوڈیو خیال رکھنا ہے. تو سیکھیے اور اپنی جو ہے وہ تربیت کا ہمیں لحاظ اور خیال بہت زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. کالز کی طرف بڑھتے ہیں. چلیے سنائیے. قمر اطاری ملیشیا سے. ماشاء اللہ آج ہمارے اسد مدنی صاحب کی آمد مرحبا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آج کا موضوع ہے ڈیمانڈ. تو اس دور میں اگر دیکھا جائے تو ایک تعداد ہے جو شادی کے موقع پہ لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور لڑکی والے قرضہ اٹھا کے وہ ڈیمانڈ پوری کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اور بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ڈیمانڈ نہ پوری کرنے کی وجہ سے دن ڈلے ہوتے ہیں اور یوں سمجھیں قریب برات کا وقت ہوتا ہے تو وہ انکار ہو جاتا ہے. تو اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائے کہ ہمارا دین اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے. بے سا بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیں، حاضر مدینہ کی بھی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. آمین. اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے اور بار بار با ادب حاضر نصیب فرمائے. ٹاپک ہے پورا، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. عدنان بھائی بھی آ چکے ہیں، انشاءاللہ آپ تیار ہو جائیں پھر انشاءاللہ. نیکسٹ کال. محمد اسلام اطاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں. ماشاء اللہ مدنی چینل کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے. آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آج ہمیں یہ کلام سنایا جائے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. نیکسٹ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ماشاءاللہ آج کا ٹاپک بہت پیارا ہے اور آج کوئی غوث اعظم کی منقبت سنا دیں گے. منقبت انشاءاللہ آخر میں شامل کریں گے. جزاک اللہ. نیکسٹ. محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دیں. امیر علیہ سنت کا لکھا ہوا جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. چلیں جی نوٹ کر لیتے. مزید. میرا نام سفیان ہے، میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک نعت سنا دیں مدنی مدینے والے. مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ. مزید. سید کاشف مصطفیٰ جیلانی عرض کر رہا ہوں. قصیدہ بردہ شریف کی چند اشعار اگر مہربانی ہو جائے تو بہت شکریہ. جزاک اللہ. آمین. آپ نے اتنے پیارے انداز پہ ڈیمانڈ کی ہے، یہ تو ضرور پوری کیجیے گا. ماشاءاللہ میٹھا انداز تھا. مزید.
غلام مرتضی بات کر رہا ہوں جنگ سے. میں کلام سننا چاہتا ہوں. شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. ماشاء اللہ. چلیے جی، ڈیمانڈ جو ہے وہ آ چکی ہیں ہمارے پاس. ایک ایک دو اشعار جو ہے وہ سنا دیجئے، پھر انشاءاللہ شادی کا جو موضوع ہے ڈیمانڈ کا، یہ وہ ٹاپک ہے جو بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے. چلیں اس پہ تھوڑا کلام کر لیں گے انشاءاللہ. پہلے کچھ اشعار سن لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين بالعرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی. تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا. میرے خواب میں تم آنا. مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا. مدنی مدینے والے. مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار. تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار. غم مال سے
سے بچانا مدنی مدینے والے مجھ در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میرا گدا میرا مرتا میرا غلام میرا گدا میرا مرتا میرا غلام میرا گدا میرا مرتا میرا غلام خدا کرے کبھی قیبہ سے یہ پیام خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام درود سید کونین کے وسیلے سے درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آیا تیرا ہی نام آئے میری زبان پہ آیا تیرا ہی نام آئے خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے غلام سہرا ہوں میں تو علی کو کر ہوں غلام سہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام سہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ پن تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پن تنی نسبت میرے ہی کام آئے میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے ہو جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شان جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے گئے جو مدینے کے تصور میں جیا ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں اور مال و دولت ہم نہ خدا کرتے ہیں مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں ہم تو مرنے
مدینے میں دعا کرتے ہیں سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا نظر کرم خدا میرا خالق سحر تو میرا خالق سحر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا آسرا ہے میرا سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا تمہارے کوئی نہیں سہارا نظر کرم خدا نظر کرم خدا چولی کو میری بھر دو چولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا چولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا دیکھو ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا نظر کرم خدا نظر کرم خدا ماشاء اللہ. چلیے جناب آپ کی فرمائشیں بھی پوری ہوئیں، منقبت بھی ہو گئی. جی عدنان بھائی کیا کہیں گے؟ ایک بڑا ہی زیادہ ڈسکس کیا جانے والا موضوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادی کا موضوع تو از اول تا آخر ڈیمانڈز کا مجموعہ ہے. دونوں طرف سے اگر دیکھا جائے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، یعنی اگر ڈیمانڈز کے حوالے سے دیکھا جائے نہ لڑکے والے پیچھے ہیں اور نہ لڑکی والے پیچھے ہیں. اور عام طور پر ذہن یہ ہوتا ہے لوگوں کا، اور یہ جو یعنی بعض لوگوں کو تو یوں کہا جائے کہ وہ شادی کے نام پر جو ہے نا مہذب ڈاکے ڈال رہے ہوتے ہیں، مہذب انورٹڈ کاماز کے اندر ہے. تو یہ یعنی ذہن یہ ہوتا ہے یہ جو لڑکی والے ہیں ہمارے بیٹے کے سسرال والے یہ اس کو کاروبار بھی کروا کے دے دیں گے، فلاں اگر جو ہے وہ برادری کے اندر شادی ہوئی تو وہ گھر بھی دے دیں گے اس کو اور کاروبار بھی کروائیں گے، اور بائک کار تو پکی ہے
وہ بھی یہ، اور یہ یعنی یوں کر کے اپنی بیٹی کے لیے دیں گے، اپنے داماد کو دیں گے، آپ ہمیں نہیں دے رہے. یعنی ایسے وہ انداز کے اندر المان و لفیظ ڈیمانڈز جاری ہوتی ہیں. اچھا اس طرف سے یوں، اور پھر دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو ادھر سے بھی کوئی رعایت والا معاملہ نہیں ہوتا. جیسے ہی یوں کہہ لیں تاریخ فکس ہوئی ہے، اس کے اندر اب سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کھانے میں کیا دیں گے آپ. ہمارا تو ذہن یہ ہے، تو یوں یہاں سے شروع ہوگا. اچھا پھر جب بارات آ گئی ہے تو پھر جوتا چھپائی، تو دودھ پلائی، تو دیگر جو ہے پھر اس کے اندر سب میں جیب صفائی والا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر نکاح کا جو ایک کانسیپٹ حضور علیہ السلام نے دیا، فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو. اور اس حدیث پاک کے تحت علماء نے لکھا، فرماتے ہیں کہ جب نکاح میں شادی میں نیت اچھی ہو تو وہ وسعت رزق کا ذریعہ بنتا ہے. ہر آدمی یہ غور کرے کہ نکاح کے بعد میرے رزق میں اضافہ ہوا ہے. ہمارے معاشرے میں جو طریقہ کار رائج ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ وہ شخص جس نے شادی کرنی ہے، جس کی شادی ہو رہی ہے، وہ بیچارے کی سیلری لیمیٹڈ ہے، اس کو شادی سے پہلے اتنے قرضوں کے بوجھ تلے وہ لڑکی والوں کے یا لڑکے والوں کی ڈیمانڈز پوری کرنے کے چکر میں اسے اتنا مقروض کر دیا جاتا ہے کہ جب شادی کر کے وہ فارغ ہوتا ہے، بیچارے کو جب ہوش آتا ہے تو اب دوسری ڈیمانڈ شروع ہو گئی. ان لوگوں کی ڈیمانڈز شروع ہو گئی ہیں کہ جن سے اس نے قرض لیا تھا. اب آئے دن جو ہے نا، اب یہ اس طرح کی پھر باتیں ملتی ہیں کہ بھائی جب سے یہ عورت ہمارے گھر میں آئی ہے نا، بے برکتی آ گئی ہے. بے برکتی نہیں آئی، اور اس وجہ سے نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہ تنخواہ تو تھی پہلے ہی لمیٹڈ، اس میں گزارا آپ پہلے جس انداز میں کر رہے تھے، اور ساتھ میں جو لاکھوں روپے کا قرض لے لیا ہے آپ نے، یہ ادا اسی رقم سے کرنا ہے، اسی انکم سے کرنا ہے آپ نے. وہ انکم تو بڑی کوئی نہیں. اب کیا ہوگا، یہ کام تلاش کرے گا مزید کہ جی ایک جاب ہے، دوسری کر لوں، دو ہے، تیسری کر لوں. اب یہ ادھر پریشان، میری تو جب سے شادی ہوئی ہے میں تو پریشان ہو گیا ہوں، میری تو جو ہے وہ ٹینشنز کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اور اسباب کیا ہیں؟ وہ ہے جو اس نے خود نے اختیار کیے یا اس کے گھر والوں نے اختیار کیے. تو ہمارے معاشرے میں یہ اس طرح کا معاملہ ہے. پھر مختلف طرح کی ڈیمانڈز جو ہے وہ یوں کہہ لیں آئے دن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، لوگ قیامت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین سے دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے. نئے نئے رسم و رواج جو نہ پہلے کسی نے سنے اور نہ کسی نے کیے، اب جو ہے روز بروز ان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ اچھا ایسے لوگ پھر اگر عام شادی سے ہٹ کر ان کے پاس بیٹھیں، مہنگائی بہت ہے، حالات بڑے خراب ہیں، یہ تبصرہ تو عام سب جگہ کیا جاتا ہے. لیکن ایسا آدمی جب شادی بیاہ کرتا ہے تو اس وقت پھر اس کی ڈیمانڈ لڑکے والوں سے یا لڑکی والوں سے کرنا کیا چاہیے عدنان بھائی؟ جی کریں کیا؟ اب یہ تو اصل حل تو ہے شریعت اسلام، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کا اور نکاح کا جو کانسیپٹ دین میں ہے، اسلام میں ہے، وہ بڑا آسان ہے. اس کے لیے آپ کو لاکھوں روپے درکار نہیں ہے، نہ بیوی کے جو اخراجات ہیں ان کے لیے آپ کو ماہانہ لاکھوں لاکھ جو ہے وہ اخراجات کرنے پڑیں، ایسا بھی نہیں ہے. نہ شادی کے اندر ہے. جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچ کم ہو. اب دیکھیے حضور نے فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے، اور ہم اپنے آپ پر غور کریں، ہمارے معاشرے میں جو ہم لوگ نکاح کا، شادی کا جو کانسیپٹ ہم نے رائج کیا ہوا ہے، کیا اس کو ہم برکت والا کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہے وہ حدیث پاک اولم ولو بشاتن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، ولیمہ کریں اگرچہ ایک ہی بکری، یعنی کہ اس میں ایک تو ترغیب ہے، ہاں جی، دوسرا اگرچہ ایک ہی بکری ہو، یعنی کہ اس زمانے میں لوگ زیادہ تر بھیڑ بکریاں اور جانوروں سے بہت زیادہ شغف ہوتا تھا. تو نتیجہ یہی ہے جو آپ نے فرمایا کہ دونوں طرف سے اس میں سادگی، یعنی جو اسلام نے جو ہمیں کانسیپٹ دیا نا جی. آپ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا لباس پر نا کچھ نشانات ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے نکاح کیا ہے؟
سرکار علیہ السلام ان سے پوچھ رہے ہیں کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ اور ہمارے ہاں جو نکاح کا کانسیپٹ ہے شادی کا، جب تک 500-700 افراد کی بارات نہ ہو تو ہمارے ہاں تو شادی کو نامکمل سمجھا جاتا ہے، یا کم از کم یہاں بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے جی آپ کتنے باراتی لے کر آئیں گے یا کتنے لوگ لے کر آئیں ہم، یہاں بھی اچھا پھر اس کے اندر بھی ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ دوست احباب رشتہ دار جن کو ولیمے میں نہیں بلانا ان سب کو یہاں اس طرح بلا لیا جائے۔ تو حالانکہ حضور علیہ السلام ان سے پوچھ رہے کیا تم نے نکاح کیا ہے، یعنی یہ وہ نکاح تھا جس کی نبی پاک علیہ السلام کو بھی خبر نہیں دی گئی تھی، اور سرکار علیہ السلام نے اب ان سے فرمایا کہ اب تم ولیمہ کرو چاہے وہ ایک بکری کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام علیہ مردوان میں دین میں شریعت میں بڑی آسانی ہے، جو ہم کہتے ہیں نا دین بہت آسان ہے، واقعی دین بہت آسان ہے۔ آپ دیکھیں کتنی آسانی ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ ہزاروں روپے کا ہزاروں افراد کی نہ تو بارات کا شریعت کے اندر لازم قرار دیا گیا ہے نہ دیگر اور، بلکہ ایک سادگی کا اور جو جسے گھر بسانا کہا جاتا ہے۔ حضرت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی حدیث پاک کہ برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر خرچ کم ہو، اس کے اندر ارشاد فرماتے لوگ کرتے کیا ہیں ابتدا ہی کے اندر پہلے ہی فرماتے ہیں اس قدر وہ قرض اور دیگر چیزیں لے لیتے ہیں کہ شادی خانہ آبادی کی بجائے شادی خانہ بربادی بلکہ خانہ بربادی، گھر کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کی شادیاں رائج ہیں۔ اصل میں نکاح کا جو اصل مقصود ہے ایک گھر کا مرتب ہونا، ایک رشتے کا تعلق کا، تو لگتا ایسے ہے کہ لوگوں نے اس سے بڑھ کر بہت ساری چیزوں کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا، یعنی کہ اب شادی جو ہے وہ صرف ایک نکاح کا نام یا ولیمے کا نام یا ایک جو اس کی بیسکس ہیں اس سے بڑھ کر نمود و نمائش کا ذریعہ ہو گئی، اور ایک مثالی شادی، میری ایسی شادی ہو دونوں طرف سے کہ لوگ یاد رکھیں۔ اب لوگ تو یاد رکھے نہ رکھے، لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ایک بارات میں شرکت ہوئی تو اپنی فیملی ہی کی تھی، کھانا وانا کھایا، سب فارغ ہو گئے بیٹھے، تو اس کے بعد چائے پی رہے تھے، تو جو کشمیری چائے بھی کہتے ہیں، سماواری بھی کہتے ہیں، جو بھی مختلف ناموں سے تھوڑا ہٹ کے چائے تھی، ذرا شادی میں بنائی ہوئی تھی۔ تو میرے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوا تھا تو ایسی تذکرہ ہوا بھی کھانا کیسا تھا، تو بولا کھانا تو ماشاءاللہ اچھا تھا، 2-3 آئٹم تھے لیکن اچھے تھے، لیکن اس نے ایک جملہ کہا کہ یار چائے تو ماشاءاللہ بنائی ہے لیکن اگر اس میں پستے ہوتے تو کیا بات تھی۔ اچھا، یعنی کہ لوگوں کا ذہن دیکھے مجھے بڑا اچھمبا ہوا، وہ سب آئے کہ یار عجیب آدمی ہے، ابھی خود کہہ رہے ہو کہ یار کھانا بڑا اچھا تھا، کھا بھی لیا، چائے بھی انہوں نے پلا دی، لیکن اس میں بھی یعنی ایک طرح سے کیڑے نکالا نا آخر میں کہ یار اس میں اگر پستے ہوتے تو کیا ہی بات تھی۔ ارے بھائی اس سے پوچھو اس بیچارے سے کہ اس نے جو ہے وہ کتنا کرا کے جو ہے وہ یہ کیا اور اپنے بجٹ کو ٹائٹ کر کے کیا ہوگا۔ تو اگر سارے لوگ مل کر اس انداز کو اختیار کریں کہ نہ لوگ تقاضا کریں، نہ لڑکی والے تقاضا کریں، نہ لڑکے والے تقاضا کریں، اب یہ ایک مجموعے کا نام ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو عدنان بھی چاہتے ہیں کہ ہم سادہ کریں، ہم میں سے بھی سبھی کی شادی ہو گئی، شاید ایک اسلام بھی رہ گئے، آپ جی چلیں جی انشاءاللہ آپ کی بھی ہو ہی جائے گی۔ اچھا، تو اکثر ہمارے ویورز میں سے بھی ایک تعداد ہوگی کہ بعض اوقات خود لڑکی والوں کا یا لڑکے والوں کا یا دونوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم سادگی اختیار کریں، لیکن وہ ذہن دماغ کی حد تک رہ جاتا ہے۔ جو خارج میں یا جب بیٹھتے ہیں نا مشورہ کرتے ہیں، اور جو خاندان والے جب اس مشوروں میں جب شامل ہوتے ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، اور ان کا جو ایک کمیونٹی کا جو پریشر ہوتا ہے اور کلچر کا جو پریشر ہوتا ہے، تو وہ باپ بیچارہ نہ چاہتے ہوئے، کون چاہتا ہے کہ میرے اوپر اتنا بوجھ آئے کہ جس کا ادا کرنا میرے لیے مشکل ہو۔ دولہا بھی کہاں چاہے گا، دلہن بھی کہاں چاہے گی، دونوں کے ماں باپ، یعنی اگر الگ الگ پوچھیں گے تو بہت کم لوگ ہوں گے جو خامخواہ اپنے سر کو جو ہے نا وہ مصیبت میں اوکھلی میں دینا چاہیں گے، لیکن دیٹ از دا کلچرل پریشر ایک خاندان کا، کنبے کا، اچھا یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، کہاں سے پکوا رہے ہو، یعنی وہ اتنا بڑا پریشر ہوتا ہے کہ پھر بندہ اس میں سروائیو نہیں کر پڑتا۔ اور ایک تعداد ہے جو اپنی صرف عزت بچانے کے لیے خاندان میں اور معاشرے میں اپنے اوپر وہ بوجھ لے لیتی ہے کہ جس کو ادا کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم یہی عرض کریں گے
کہ آپ جتنا اس کے اندر بہتر رول پلے کر سکتے ہیں، خاص طور پر جن کی سنی جاتی ہے، جن کی بات مانی جاتی ہے، جن کے کومنٹس کا وزن ہوتا ہے. دیکھیں ہر ایک کے کومنٹس کا وزن نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اگر کوئی بات کر دیتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ لوگ توجہ دیتے ہیں. تو اگر آپ با اثر ہیں اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں، تو جتنا آپ اپنے لیے کر سکتے، ایک تو خود مثال بنے، نمبر 1. اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے آپ کر سکتے ہیں، پھر بھی اس کے اندر آپ کچھ نہ کچھ کمی کریں، اس نیت کے ساتھ کہ یار دوسروں کے لیے میں آسان مثال جو ہے وہ پیش کروں. کئی ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے، لیکن صرف سادگی کی نیت سے کم خرچ پر وہ اکتفا کرتے ہیں. کر سکتے ہیں، وہ مثال ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے. لیکن ایسوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر، شاید اس سے بھی کم ہو، نمک سے کوئی کم چیز ہو تو شاید وہ کہنا چاہیے. عموماً اپنے اس سے طاقت سے بڑھ کر لوگ خرچ کرنے کی طرف جاتے ہیں. تو بہرحال نمبر 1 یہ ہے کہ ہم کسی سے ڈیمانڈ نہ کریں، اور نمبر 2 اگر کوئی سادگی کے ساتھ اپنے کوئی تقریب کرنا چاہتے تو اس کو جینے دیں. اس کو یہ نہ بولے. ایسے لوگوں کی خاص طور پر جو ہے وہ تربیت ہونی چاہیے جو لوگ، اور عام طور پر اگر دیکھا جائے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ جو اپنے جو ہے وہ محدود اخراجات کی وجہ سے یا جو وسائل ہیں ان کی وجہ سے سادہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ انہیں اتنا پریشرائزڈ کر دیں گے کہ جس کا حساب نہیں، وہ بیچارے عزت بچانا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باتیں سنتے ہیں. ایسے ہی. اور ان پر ہمیں رحم کرنا چاہیے، اور ہمیں رحم کرنا ہے. اب جیسے میں نے اچھا اب یوں بھی ہے نا عدنان بھائی کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم کہاں ایسا پریشرائز کرتے ہیں. سرکار یہ جو آپ نے کہا نا کہ یار چائے تو پلا دی، پستہ ہی ڈال دیتے ہیں، یہی تو وہ اخلاقی ایک برڈن ہے جو آپ سامنے والے پہ ڈالتے ہیں. یہی تو وہ ہوتا ہے کہ یار اچھا بریانی تو بہت اچھی تھی لیکن یار اگر فلاں والی ہوتی، یار فلاں سے پکوا لیتے. یعنی کہ بعض اوقات ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے ہوتے. یہی تو پریشر ہوتا ہے. کوئی گن لے کے تھوڑی آتا ہے کہ بھائی تم نے یہ پکانا ہے ورنہ گولی مار دوں گا. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہی تو وہ کمنٹس ہوتے ہیں. آپ ذرا غور تو کریں کہ آپ جب کمنٹس دیتے ہیں تو وہی تو اس پر ایک برڈن کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بھائی یہی پوچھنا کہ یار کہاں پہ جو ہے وہ آپ نے ہال کون سا بک کرایا، اور اس نے کوئی سادہ ہال کا اگر نام لے لیا تو آپ کی شکل جو بنتی ہے نا وہی پریشر ہوتا ہے جی کہ آپ نے جو وہاں پر اپنے چہرے کے تاثرات دیے نا، اچھا چلو وہ بھی تھا، اب اتنا کہہ کے نکل گئے. یہی اس پر برڈن ہے کہ یار اس کو لگتا ہے کہ یہ ہال جو ہے پسند نہیں آیا، وہ جا کر بیچارہ اپنے بیٹے سے مشورہ کرے گا کہ یار وہ یوں تھا، فلاں جو ہے نا یوں اظہار کر رہا تھا. تو خوشی کا اظہار کریں کہ آپ نے کیا ہے تو ماشاءاللہ جو اس کی تعریف بنتی ہے اور اس کو ایزی کریں. آپ اپنے خاندان کو، اپنے معاشرے کو اور اپنے اطراف کو ایزی کریں. اب دولہا پہ کیا پریشر ہوتا ہے دوستوں کی طرف سے، ہاں بھائی شادی آ رہی ہے تو کیا سلوا رہے ہو. نمبر 1 اس نے بتا دیا کہ میں یہاں سے سلوا رہا ہوں. ارے یار چھوڑو نا یار، کون سا بار بار شادی کرنی ہے، ایک ہی دفعہ آنی ہے، یار وہاں سے سلواؤ نا. اب آپ کہہ کے نکل گئے اور یہی اس پر برڈن ہے. اب وہ بیچارہ یہی سوچتا رہے گا کہ یار انہی کی شکل میں نے شادی والے دن دیکھنی ہے، تو اگر انہی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوگی تو میری شادی کیا ہوگی. یہی انسین ایک برڈن ہم اپنے اطراف میں کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اسی کے تناظر کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ دولہا نے کہا دوستوں کے سامنے کہ میں فلاں سے سلوا رہا ہوں، اور آپ کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو برکت دے، مدینہ بہترین ہے. آپ کہہ کے نکل جائیں گے تو اس کا حوصلہ ہوگا کہ نہیں یار جو لباس میں نے پسند کیا ہے نا تو دیٹس اوکے. اور شادی والے دن کسی کی شکل جو ہے نا وہ بری مجھے نظر نہیں آئے گی. ہال کے بارے میں، کھانے کے بارے میں، آئٹمز کے بارے میں، اس نے بیچارے نے کہا کہ میں نے 3 آئٹم بنائے، اگر یہ بھی کر لے تو بہت اچھا ہو جائے گا. ارے بھائی آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، یہی تو آپ نے اس کا ایک آئٹم بڑھا دیا، اور یہ تھوڑا ان کا کر کرا کے جو ہے وہ اس بیچارے کا جو ہے نا وہ سارا ہم کنڈا کر دیتے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے. بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے، یعنی کچھ افراد، میں حقیقت ایک بات عرض کرتا ہوں جو میں نے دیکھی. جی آپ حقیقت ہی بیان کریں گے. جی کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ایک نے کہا کہ میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، آپس میں دوست تھے یہ، اور کچھ رشتہ دار بھی تھے، تو کھانے میں کیا کرنے. اب اس نے بتایا کہ بھی چکن کا جو ہے نا میرا پروگرام ہے، قورمہ کرنے کا. ارے آپ اللہ کے بندے بکرے ذبح کرواؤ، بکرے.
اب وہ 4-6 افراد میں اس نے بول دیا تم اتنا کیوں دنیا جہان کا کھایا ہے، اب لوگوں کو کھلانے کی باری آئی ہے تو چکن کی بات کر رہے ہو آپ، کون اس زمانے میں کون چکن کرتا ہے، بکرے کرو بکرے۔ اب اس نے اس کو اتنا پریشرائزڈ کر دیا کہ یہ بندہ اب بعد میں جب یہاں سے اٹھے اب کیا کرنا ہے جی، یار اب تو بکرے کرنے پڑیں گے، یہ چھوڑیں گے نہیں مجھے۔ اچھا وہ بیچارہ اس کی بات مان کے بعد میں اس کا کہنا یہ تھا کہ مجھے اس شخص نے مروا دیا ہے بکرے کروا کے۔ تو بات یہ ہے کہ اچھا ایسے لوگ جو کمنٹس کر رہے ہیں وہ بھی، اور پھر یہ بھی مطلب ہم لوگ بھی پھر ایسے جو افراد ہیں وہ بھی اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ وہ ناک بچ جائے بندہ بھلے مر جائے۔ تو اب وہ اس نے بات تو لے لی، لیکن بھائی جب تم نہیں کر سکتے تو صاف ستھری بات کرنی چاہیے۔ یہ جو ملمہ سازیاں ہوتی ہیں یہ زیادہ دیر تک نہیں رہتی، اور آدمی جو یوں کہہ لیں کہ ظاہری طور پر یوں بن رہا ہوتا ہے کہ جی میری واہ واہ ہوگی، وہ واہ واہ نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا اسی وقت مختلف طرح کے ٹیبل پر مختلف طرح کی باتیں جاری ہوتی ہیں، لوگ مطلب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے ارے حرام کماتا ہے اس لیے اس نے جو ہے وہ لوگوں کو بکرے کھلا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے چوری کے منگوائے ہوں گے، یا اس کی حیثیت تو نہیں ہے، یعنی اچھا اگر کسی نے کیا ہاں جی یار پتہ نہیں کہاں سے ہاتھ لگا ہے، کون سا ہاتھ مارا ہے، ایسے کون سا بکرا ذبح کیا ہے اس نے جی۔ تو یہ مطلب یوں لوگ جو ہے نا یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں کہ برادری راضی ہو جائے، فلاں افراد راضی ہو جائیں، لوگ راضی ہو جائیں۔ اگر ہم اللہ کی رضا پائیں، اللہ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والا جو کام ہے اس کو کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ رسول کی رضا جب نصیب ہو گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو بھی بندے سے راضی فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اگر اس کو ہم مزید ایلیبوریٹ کریں گے تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے ایسے موقع آئیں گے آپ کے ذہن میں بھی ہمارے ذہن میں۔ ایک پرسنالٹی ہے، اس کو کہا جاتا ہے ڈیمانڈنگ پرسنالٹی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس یوں سمجھے کہ آج کے پروگرام کا جو ایک سمرائز میں کروں کہ میں اپنے پرسنالٹی پہ غور کروں کہ کیا میں ڈیمانڈنگ پرسنالٹی ہوں۔ اچھا، ڈیمانڈنگ پرسنالٹی سے مراد کہ ایسا شخص کہ جس کی عادت میں شامل ہے کہ وہ ہر موقع پر موقع بموقع جیسا اس کو موقع ملے گا وہ ڈیمانڈ کرنے والا ہوگا۔ وہ اگر داماد کی حیثیت سے ہے تو بھی، دوست کی حیثیت سے تو بھی، اگر وہ والد ہے تو بھی، اگر وہ باس ہے تو بھی۔ تو ایک ہر منصب کے حساب سے ڈیمانڈنگ ہونا یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک صفت ہے، کوالٹی ہے جو نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ میرے بارے میں لوگوں کی رائے کیا ہے۔ ہمیں ہمت تو بہت کم ہوتی ہے کہ ہم کسی سے پوچھیں کہ آپ میرے بارے میں رائے دیں، لیکن کان پڑی جو ہے نا وہ پڑی جاتی ہے کہ لوگ مجھ سے کتراتے ہیں، بھلے آپ کے سامنے وہ مسکرا کر اور جی جی کر کے بات کرتے ہوں گے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ ایسے ہو جائیں، کاش ایسے ہو جائیں ہم کہ ہماری زبان سے کبھی ڈیمانڈ نکلے ہی نہیں۔ آپ غور کر لیں کہ کبھی بھی آپ آج کے بعد ایک ٹیسٹ لگا لیں کہ یار کسی کا بچہ پیدا ہوا تو میری زبان سے کیا نکلتا ہے کہ مٹھائی کب کھلا رہے ہو۔ اگر نکلتا ہے تو یو آر اے ڈیمانڈنگ پرسنالٹی۔ اب چھوڑ دیں کہ یار اس کو اچھا ہی لگا ہوگا، یقین کریں کوئی کروڑوں میں سے کوئی ایک آدھ ہوگا جس کو آپ کا کہنا بہت اچھا لگتا ہوگا، یہ مطلب خوش فہمی بھی نہ رکھیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس کو اچھا لگا خوشی سے کھلا رہا ہے، بھائی اگر خوشی سے اس نے کھلانا ہے نا اور اس کو اچھا لگتا ہے آپ کو کھلانا تو بغیر کہیں بھی تو کھلا دے گا۔ تو آپ کو کیوں ڈیمانڈ کرنی ہے؟ شادی کا موقع ہے تو آپ اپنی زبان سے بھائی وہ اپنی بیٹی کے لیے سونے کا پہاڑ جو ہے وہ لے کر آ جائیں، وہ گاڑیاں کنٹینر بھر کے لے آئیں، لیکن آپ کی زبان سے تقاضا نہ زبان سے نہ اشارے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح معاذ اللہ اب تو موت میت پر لوگوں کے تقاضے شروع ہو گئے، یعنی کہ ہم اس کو کیا ڈسکس کریں شادی بیاہ کو، اب تو مرنا بھی مشکل ہو گیا، یعنی کہ تیجا کرنا، 40واں کرنا، ایصال ثواب کرنا یہ ایک نیکی کا کام ہے، تھا اور ہے رہے گا کہ لوگوں کو، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو کچھ کھلا کر یا کچھ تلاوت قرآن کر کے لوگ جمع ہو کر ایصال ثواب کرتے ہیں۔ دیٹ از دا بیسک کانسیپٹ آف ایصال ثواب۔ وہ تیجا ہے، 10واں ہے، جمعرات کا ختم ہے، جو بھی ہے، لیکن معاذ اللہ اس کے اندر جو غلط چیزیں شامل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میت پر لوگ کہتے ہیں کہ باپ کے مرنے پر تو نے خالی 4 دیگیں کی ہیں، یا ماں کے مرنے پر، اچھا اس کو لوگ ان دیگوں سے اس کی محبت کا جو اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو تو پتہ نہیں، مطلب بیوی مر گئی اس کو محبت ہی نہیں تھی،
خالی جو ہے نا وہ چنے کا پلاؤ بنایا، دیٹ از اندر سائڈ، کہ مرنے پر بھی اب معاذ اللہ تقاضے یا ڈیمانڈنگ ہونا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو کوئی بھی ایسا موقع ہے تو آپ اور میں غور کریں۔ اب معاشرے کو سدھارنے کے لیے ہم اللہ کرے کہ سدھر جائے، لیکن کم از کم میرے اوپر تو میری چلتی ہے نا، یا چلنی چاہیے، تو میں یہ غور کروں۔ اسی طرح دو جمع ہو گئے تو یار چلیے کھلا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ دوستوں میں ہوتا ہے، میں نہیں کہتا کہ بالکل ہی نہیں ہوتا، لیکن سامنے والے کی پوزیشن دیکھ کے، حالات کو دیکھ کر خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی ڈیمانڈ پر خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں اور ہمیشہ اور ہر دفعہ نہیں ہوتے۔ تو اگر یہ ہم اپنے اندر، اللہ کرے کہ ہم دینے والے بنیں، ڈیمانڈ کرنے والے نہ بنیں۔ تو اف یو آر اے ڈیمانڈنگ پرسنالٹی، تو آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اندر سے یہ چیز نکالنی چاہیے۔ اگر ہر شخص اس طرح سے اپنے آپ کو غور کرنا شروع کرے گا تو انشاءاللہ وہ شادی بیاہ کا موقع ہو، یا ہم اولاد کی حیثیت سے والد سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، یا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، دوست احباب کی محفل پر، موت میت پر، وٹ ایور از دا ٹریول، ایون کہ حج کرنا مشکل ہو گیا۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایک شخص کو میں جانتا ہوں، اس کے پاس اتنے اخراجات ہیں، وہ چاہے تو عمرہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایک مرتبہ کہا میں صرف اس لیے نہیں جا رہا کہ عمرے کا جتنا خرچ ہے نا، ہماری برادری کے رواج اتنے ہیں کہ اتنا ہی تحائف پر خرچ کرنا پڑے گا، اور وہ میرے پاس نہیں ہے۔ یقین کرے وہ اس لیے نہیں گیا، اور ایسے افراد ہو سکتا ہے ناظرین میں بھی موجود ہوں کہ وہ جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس ٹکٹ کے اور ویزے کے اور آنے جانے کے جو اخراجات وہ تو ہیں، لیکن اس کو جو برادری میں اور واپسی پر جو تحائف جو ہے وہ ایک بورے بھر کے لانے پڑیں گے، وہ نہیں ہے اس کے پاس۔ اور آپ کی اس غلط ڈیمانڈ کے کلچر کی وجہ سے وہ بیچارہ، اچھا جو جاتے ہیں سب نہیں رک جاتے ہیں تو کس اذیت میں جاتے ہیں، کیا سوچتے ہیں بیچارے، یعنی کہ مکے مدینے میں ہیں، وہ آپ کے لیے چیز تو خرید رہے لیکن اس کے دل میں آپ کے لیے دعا نہیں ہے، وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے وہاں سے بھی آتے ہوئے بہت ساری چیزیں اپنے بجٹ سے اوپر لے کر آ رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، دینے والے بنیں، ڈیمانڈ کرنے والے نہ بنیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام کا ایک آدھ شعر پڑھتے ہیں انشاءاللہ، آخر میں ٹائم بھی مکمل ہو گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوغانی دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ سے اعظم امام تو کا بروں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے